تاریخ کا ترازو اٹھائیے، دونوں کو اس میں رکھیے. آپ کو ایک طرف پہاڑ نظر آئے گا اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کنکر. الیگزینڈر کی سلطنت اس کی موت کے 5 سال بعد بکھر گئی، لیکن عمر فاروق کا نظام آج بھی دنیا میں سانس لے رہا ہے. الیگزینڈر اب تاریخوں میں گم ہو چکا ہے، مگر عمر فاروق آج بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، آج بھی اس کا نظام بولتا ہے. جب بھی کسی غریب کو حق ملتا ہے، جب بھی کوئی ریاست اپنے شہریوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو تاریخ خاموشی سے گواہی دیتی ہے. یہ عمر کا اثر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، السلام علیکم. ہارون بولتا ہے، میں خوش آمدید. کون تھا سکندر اعظم؟ وہ جس نے تلوار کے زور پر دنیا کو جھکایا، یا وہ جس نے انصاف کے زور پر دلوں کو جیت لیا؟ الیگزینڈر دی گریٹ یا عمر بن خطاب؟ ایک طرف بادشاہ کا بیٹا جس کے قدموں کے نیچے لشکر تھے، اور دوسری طرف ایک سادہ انسان جس کے قدموں کے نیچے انصاف تھا. ایک نے دنیا فتح کی اور چلا گیا، اور ایک نے دنیا کو ایسا نظام دیا جو آج بھی زندہ ہے. آج ہم نہیں تاریخ بولے گی. آج ہم تاریخ کا فیصلہ کریں گے. ترازو اٹھائیے، دل کو گواہ بنائیے اور خود سے پوچھئے، اصل سکندر اعظم کون تھا؟ مقدونیہ کا الیگزینڈر یا تاریخ اسلام کا وہ درخشاں ستارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے دنیا بھر کے مورخین کے لیے. آج کے اس تیز رفتار دور میں، جہاں ایک موبائل کا پیغام چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے، جہاں خیالات بجلی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوچ کر جواب دیجیے گا، کیا واقعی الیگزینڈر ہی سکندر اعظم تھا، یا تاریخ نے کسی اور کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ ہم نے بچپن میں پڑھا مقدونیہ کا الیگزینڈر صرف 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 برس کی عمر میں دنیا فتح کرنے نکل کھڑا ہوا. یونان کو روم ڈالا، ترکی کو عبور کیا، ایران کے دارا کو شکست دی، شام، یروشلم، بابل، مصر اور پھر ہندوستان تک جا پہنچا. پورس سے جنگ لڑی، اپنے محبوب گھوڑے کی یاد میں شہر بسایا، اور واپسی پر مکران کے ریگزاروں میں بھٹکتا ہوا ٹائیفائڈ کے ہاتھوں 33 سال کی عمر میں دم توڑ گیا. دنیا نے اسے عظیم کہا، الیگزینڈر دی گریٹ، اس کے سر پر تاج رکھا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم مان لیا. مگر آج میں ایک اور نام پیش کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا موازنہ کیجئے، ایک طرف بادشاہ کا بیٹا، شاہانہ تربیت، ارسطو جیسے استاد، منظم فوج، وسائل کی فراوانی، اور دوسری طرف ایک یتیم جس کے خاندان میں 7 پشتوں تک کوئی بادشاہ نہیں، جو بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے جوان ہوا، جس نے نہ کسی اکیڈمی میں جنگ سیکھی، نہ کسی استاد سے سلطنت چلانے کا ہنر. مگر تاریخ کا عجب انصاف دیکھیے، الیگزینڈر نے 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل فتح کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی باقاعدہ منظم فوج کے صرف 10 برسوں میں 22 لاکھ مربع میل پر پرچم لہرایا. اور وہ بھی صرف زمین نہیں تھی، وہ 2 عظیم سپر پاورز روم اور ایران کے دل تھے. یہ صرف فتوحات نہیں تھی، یہ تاریخ کا دھارا بدل دینے والا انقلاب تھا. الیگزینڈر کی فوج بغاوتیں ہوئیں، اس کے جرنیل اس سے بیزار ہوئے، ہندوستان میں اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حکم کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی. وہ ایک حکمران تھے جو میدان جنگ میں اپنے سب سے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیتے ہیں، اور حکم پلک جھپکتے نافذ ہو جاتا ہے. یہ وہ حکمران تھے جو گورنروں کو ہٹا دیتے تھے، ان کا مال ضبط کر لیتے اور انہیں عام انسان بنا دیتے، اور کوئی آواز نہ اٹھتی. کیوں؟ چونکہ یہ حکومت طاقت کی نہیں، عدل کی تھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل فرق سامنے آتا ہے. الیگزینڈر نے دنیا فتح کی، مگر دنیا کو کوئی نظام نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا نظام دیا جو آج بھی زندہ ہے. ہجری کیلنڈر، پولیس کا نظام، عدلیہ کی بنیاد، جیل کا تصور، وظیفے،
सोशल वेलफेयर, सरकारी एहतसाब, ये सब एक सहराई इंसान ने दुनिया को दिया। और जरा उनकी जिंदगी देखिए, एक हुक्मरान जिसके कपड़ों पर 14 पेबंद हों, जो जमीन पर ईंट रखकर सो जाए, जो रातों को काफिलों की हिफाजत करे और कहे अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। ये अल्फाज नहीं, ये कयादत का वो मयार है जिस तक तारीख आज भी नहीं पहुंच सकी। और फिर वो लम्हा जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो दूर एक चरवाहा चीख उठा, लोगों, उमर नहीं रहे। लोग हैरान हुए, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो बोला, जब तक उमर जिंदा थे मेरी भेड़ों को कोई दरिंदा आंख उठाकर नहीं देखता था। आज एक भेड़िया बच्चा उठाकर ले गया, मैं समझ गया उमर दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, सोचिए, ये खौफ हुक्मरान का नहीं था, ये अदल का असर था। आज मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं, क्या अलेक्जेंडर सिकंदर आजम था या वो शख्सियत जिसके अदल ने दुनिया को बदल दिया? तारीख का तराजू उठाइए, दोनों को उसमें रखिए। आपको एक तरफ पहाड़ नजर आएगा और दूसरी तरफ एक छोटा सा कंकर। अलेक्जेंडर की सल्तनत उसकी मौत के 5 साल बाद बिखर गई, लेकिन उमर फारूक का निजाम आज भी दुनिया में सांस ले रहा है। अलेक्जेंडर अब तारीखों में गुम हो चुका है, मगर उमर फारूक आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी तारीख का हिस्सा है, आज भी उसका निजाम बोलता है। जब भी किसी गरीब को हक मिलता है, जब भी कोई रियासत अपने शहरियों की जिम्मेदारी उठाती है, तो तारीख खामोशी से गवाही देती है। ये उमर का असर है। और अब सुनिए एक और आईना दिखाने वाला वाकया। बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेजों को ललकारा, अगर हम घरों से निकल आए तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए हैं कि उनकी तारीख में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी गुजरे हैं। ये जुमला नहीं था, ये एक हकीकत का एतराफ था। और तब दिल खुद फैसला कर लेता है असल सिकंदर आजम कौन था। इसी के साथ हारून बोलता है को इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान।